السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد، آپ نے ایک ویڈیو میں آپ نے فرمایا کہ قاسم بھائی کو عہدہ دے دیا جائے گا اور وہ کسی عہدے پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک ہمارے کویسچنر سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی ذرا تفصیلات دے دیجئے، اور دوسرا سوال یہ، کیا کوئی تعلقات ہیں آرمی سے جس کے ذریعے ان کو اس عہدے پر لایا جائے گا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ آپ بھائیوں کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آرمی سے کوئی سیٹنگ وغیرہ کی کوئی بات تو نہیں ہے۔ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کا جو خواب ہے اس میں یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی آرمی چیف صاحب کو، اور اللہ پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی فرمائیں گے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب بالکل سچ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے انہیں خوابوں میں دکھایا گیا ہے، لہٰذا ان کے خوابوں پہ غور فرمائیں۔ اور یہی وجہ بنے گی کہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک محمد قاسم بن عبد الکریم کو اس منصب پر، آیا وہ پریزیڈنشل سسٹم آ جائے گا پاکستان میں یا ایک لیڈر بنایا جائے گا، آسان لفظوں میں یہی ہے بات۔ اور اس کے تھرو جو ہے نا فہد، اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں نا ہسٹری کو بھی، اور اگر ہم مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی مبارکہ کا اور ان کی ساری سیرت کا، تو دیکھیں اللہ کا جو نظام اور اللہ تعالیٰ کا یہ پورا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے اذن سے چل رہا ہے نا، اس کے اندر دنیا کے اندر جب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کم و بیش 13 سال انہوں نے مکہ میں جو ہے نا گزارے شروع میں، اور اس کے بعد ہجرت فرمائی۔ ان 13 سالوں میں کیا ہے کام آتا ہے؟ صرف توحید، رسالت اور سزا جزا تو آٹومیٹکلی ظاہری بات ہے، وہ اس کے اوپر سب سے میجر جو پیغام تھا وہ توحید اور عقیدے کا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، جب ہجرت کے بعد مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ریاست مدینہ اس کے بعد ملی، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ریاست مدینہ ملی اس کے بعد جہاد کا فرسٹ جو غزوہ تھا بدر کا، وہ پہلا مارکہ بدر کا ہوا۔ کب ہوا؟ کتنے سال بعد؟ کم و بیش 15 سال کے بعد تقریباً، کم و بیش اللہ کمی بیشی معاف کرے، 15 سال کے بعد پہلا مارکہ ہوا بدر کا۔ اسی طریقے سے پہلے کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، ریاست دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد ہوا۔ دیکھیں ہمیں نا حدیث مبارکہ میں بھی اس کی ایکسپلینیشن مل جاتی ہے۔ 4088 ابن ماجہ، اس حدیث کے اندر بہت ایک اہم بات جو ہے نا وہ مبہم ہے، چھپی ہوئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ بالکل، یہ مشرق کی حکومت کی بات کی جا رہی ہے۔ بیعت تو ہونی ہے، وہ تو 51-52 سال کی عمر میں ہو کر رہے گی، وہ تو ہمیں حدیثوں سے بھی اشارہ مل جاتا ہے۔ اور وہ بیعت عالمی بیعت ہے، وہ پوری دنیا کے اندر پوری اسلام کے خلافت کلیئر کرتا چلوں۔ 8328 مستدرک حاکم میں بھی لکھا ہوا ہے، اور 4286 ابو داؤد میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو وہاں پر بیعت ہوگی نا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، اس میں الفاظ ہیں بیعت خلافت کریں گے لوگ، وہاں پر 313 لوگ، اور پھر بعد میں جب صفین لشکر کے بعد ابدال آئیں گے وہ بیعت خلافت کریں گے۔ تو یہ کون سی ہے؟ یہ جو اس طرف جو مشرق سے لوگ ظاہر یہ اللہ کی طرف سے جو اللہ پہلی مسلمانوں کی جو مہدی کی حکومت ہموار کر رہے ہوں گے لوگ، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مشرق کی سرزمین کے اوپر مہدی کے لیے وہ حکومت قائم کر دیں گے جس کے ذریعے وہ فوج تیار ہوگی۔ وہ فوج 4084 ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے، وہی فوج جائے گی مہدی کے ساتھ، مہدی ان کے اندر موجود ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم اس فوج کو دیکھ لو نا تو جا کر اس میں شامل ہو جانا، اس کا استقبال کر لینا، اس سے بیعت کر لینا، کیونکہ اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اور وہی فوج جائے گی، وہ کیا کرے گی؟ عربوں کو قتل کرے گی۔ کیسے کرے گی؟ 4286 ابو داؤد کے بھی الفاظ ہیں، 4082 ابن ماجہ کے ہیں، بلکہ 4082 ابن ماجہ میں لکھا ہے
اور 4084 ابن ماجہ میں کہ مفہوم بتا رہا ہوں، اس طرح قتل کریں گے جیسے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. اور پھر یہ فوج کیا کرے گی؟ حکومتی نظام اٹھا کر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دے دے گی. اور دوسری حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اہل بیت میں جو شخص ہے وہ مشرق والے لشکر میں شامل ہے. اس سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو پاکستان میں بھی انشاءاللہ عہدہ دیا جائے گا، ان کو لیڈر بنایا جائے گا، ان کی کمانڈ میں پہلے تو شرک اور اس کے اقسام سے خاتمہ کیا جائے گا، اور انہی کے کمانڈ میں اللہ پاک یہ لشکر روانہ کرے گا سعودی عرب، اور عربوں کے لیے ہلاکت ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب، حدیث کے الفاظ ہیں، عربوں کے لیے ہلاکت ہے جو کہ قریب آ گئی ہے. ہم لوگ اصل میں یہ بات کہتے ہوئے بھی بڑا وہ ہوتا ہے کیونکہ حدیث کے اندر بہت واضح طور پر نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور قاسم بھائی کے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں میں بھی بالکل ایگزیکٹلی اس کی ساری ڈیٹیلنگ بتائی گئی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ عرب، اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ عرب جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی اس پوری جو مکہ اور مدینہ جو ہمارا پوری مسلم امت کے لیے ایک مرکز ہے، اس کا پورا نظام دیا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرف خروج یا قتل و غارت. اللہ دیکھیں ان کے لیے کتنی بڑی وعید ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں اللہ پاک تو عالم الغیب ہے نا، اللہ نے پہلے سے یہ فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، انہوں نے ہمیں فرما دیا. اور عربوں سے مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4084 ابن ماجہ میں عربوں سے مخاطب ہے نا کہ وہ تم لوگوں کو ایسے قتل کریں گے جیسے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا، لہٰذا جب تم انہیں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ لو، دیکھو الفاظ چیک کریں، ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ لو تو جا کر ان میں شامل ہو جانا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں سے اس وقت مخاطب تھے نا، پوری دنیا سے مخاطب ہے، اور کیا کرنا ہے وہ آ کے تم کو قتل کریں گے. تو یہ پہلے سے یہ چیز ڈیسائیڈڈ تھی کہ اب یہ منصب، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانیوں سے میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، ہم یہ فتنوں میں نہ پڑیں، فرقہ واریت میں نہ پڑیں، ہم یہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں کہ اللہ پاک نے امام المہدی کو پاکستان سے ہی ظہور کر دیا ہے، جو کہ حدیثوں سے بھی بالکل ثابت ہے، اور لائیو بھی ہم لوگ محمد قاسم بن عبد الکریم کی شخصیت کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں. ایک ہی پیغام ہے، اسی ملک سے اللہ پاک نے اتنا بڑا کام لینا ہے انشاءاللہ. لیکن فاض اور یہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اور اسی ملک سے اللہ پاک نے پوری دنیا کی امامت کا کام لینا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہاں فہد، لیکن اس کو حاصل جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا تو ایسے ہی تو نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا بتایا، ایک یہ آسان حل بتایا ہوا سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں میں کہ شرک اور اس کی اقسام سے خاتمہ کیا جائے گا. بالکل، تو اللہ کی رحمتیں بھی آ جائیں گی، ساری چیزیں بھی آ جائیں گی. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے فہد کہ یہ ہمیں انڈیویجول اپنی زندگی سے بھی نکالنا ہے، اور پھر وہ باقی لوگوں کی زندگی جو پوری حکومتی لیول تک پہنچے گی، لیکن وہ جب نیچے سے اوپر چڑھے گا، پروان چڑھے گا، یہ سارا کا سارا سینیریو اسی وجہ سے ہمیں یہ اللہ نے وقت دیا ہے، ہمیں اللہ وقت دے رہا ہے. ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے حق مانگیں. بس یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. شرک اور اس کی اقسام سے بچنا شروع کر دیں میرے بھائیوں. سمجھیں شرک آج ہم میں اتنا زیادہ عام ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی غالباً حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کمی بھی شما فرمائے، بہت پہلے وہ سنی تھی میں نے کہ شرک ایسا ہے جیسے کالی چونٹی کالے پتھر کے اوپر اندھیری رات میں، ایسی رات میں ہو، اندھیری رات میں ہو، چاند بھی نہیں ہو، اس طرح اتنا یار اتنا باریک. اللہ ہم سب اتنا مخفی ہے، اللہ سے ہی دعا فرمائے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ شرک سے اور شرک کی اقسام سے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ.